مستحق پوجا اور پرستش ہے، یعنی اطاعت اور بندگی ایک اللہ کی ہوگی، اسی کی رضا کے مطابق عمل ہوگا، اس کی چاہت کے مطابق انسان چلے گا، اس کے علاوہ اس کے بالمقابل کسی اور کی رضا اور پسند قبول نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں عبدیت۔ تو ایک پہلا اقرار تو ہم یہ کرتے ہیں، دوسرا اقرار ہم کیا کرتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ رسول کا ذکر بعد میں ہے، پہلے عبد کا ذکر ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کر رہے، گواہی دیتے ہیں ان محمدًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا مقام عطا کیا، یعنی آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ محدود تھے، کوئی خاص علاقے تک، کوئی خاص زمانے تک، کسی خاص قوم تک۔ لیکن جب آپ کا وقت آیا تو آپ کی نبوت اور رسالت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف قریش کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کے ذریعے یہ کہلوایا گیا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول اور ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اب قیامت تک دوسرا کوئی رسول نہیں آئے گا، دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تو پھر بقیہ انبیاء اور خاتم النبیین میں فرق ہوگا۔ سابقہ انبیاء کو تعلیمات دی گئی، لیکن کتنی تعلیم دی؟ اتنی تعلیم دی جتنی اس کی ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا کے جی میں پڑھ رہا ہے، تو کے جی میں کتنی تعلیم دیں گے؟ کے جی ہی کی دیں گے، کے جی میں میٹرک کی تعلیم تو نہیں دیں گے۔ اور جو بچہ میٹرک میں ہوگا اس کو میٹرک کی تعلیم دیں گے۔ جو جیسے ترقی کرتے جائے گا اس حساب سے تعلیم میں اضافہ ہوگا۔ تو سابقہ انبیاء کو اس زمانے میں جتنی ضرورت تھی اتنی تعلیمات دی گئی، اس کے مطابق قوم کو کہا گیا کہ عمل کرو گے۔ لیکن جب آپ کا دور آیا تو آپ کے دور کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صرف ایک مخصوص دور کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کا دور قیامت تک وسیع ہے۔ تو اب آپ کو جو تعلیم دی جائے گی اس تعلیم کا تعلق کسی محدود زمانے کے لیے نہیں ہوگا، وہ تعلیم ایسی ہوگی کہ اس کا تعلق زندگی کے تمام ادوار سے ہوگا، تمام معاملات سے ہوگا۔ لہذا اس بات کا اہتمام کیا گیا۔ دوسرا اہتمام یہ کیا گیا کہ صرف تعلیم نہیں دے دی ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ اس کی تنفیذ کا بھی انتظام کر دیا گیا کہ اس تعلیم کے مطابق انسانی زندگی کیسے ہوگی، بحیثیت فرد، بحیثیت خاندان، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت ریاست۔
ان 4 دائروں میں ان تمام تعلیمات کو جو دی گئی اس کی عملی اور پریکٹیکل شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ دکھا دی گئی۔ 13 سال دور مکی ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں مسلمان مغلوب ہیں، کمزور ہیں۔ اس وقت 88 سورتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں، کل قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، اور اس میں سے 88 نہیں 86 سورتیں جو ہیں وہ دور مکی میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد 10 سال دور مدنی ہے۔ دور مدنی میں 28 صورتیں نازل ہوئی۔ ان 86 صورتوں میں جو دور مکی سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، اخلاقیات پر بیان ہے، اسی طریقے سے سابقہ اقوام کے حوالے سے تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان 13 سالوں میں یہی تعلیم آتی رہی، لیکن جب دور مدنی شروع ہوا، دور مدنی میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بدل گئی، مقام بدل گیا۔ وہ یہ کہ پہلے مغلوب تھے، اب غالب ہیں۔ پہلے وہاں کوئی اور حکمران تھا، اب یہاں آپ خود حکمران ہیں۔ اب جب حیثیت بدل گئی، درجہ بدل گیا، تو اب قرآن کی وہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے وہ تعلیم دی ہے جس کا تعلق انسانی عمل سے ہے، گھر کے دائرے سے، معاشرے کے دائرے سے، ریاست کے دائرے سے۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جب مدینہ پہنچے، انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، تو تعمیر مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کوئی خانقاہ بنا لی ہو، کوئی درسگاہ بنا لی ہو، اور لوگوں سے کہا کہ آپ کس کو دم درود کرانا ہے، کس کو وظیفہ چاہیے، اس کی تو سرداری ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا کہ میری سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ختم ہوئی۔ تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا ہو کہ اگر تمہیں دم درود کرانا ہے تو دم درود کے لیے تو میں ہوں، اور اگر اجتماعی معاملات ہیں، قومی معاملات ہیں، یہ تو سیاسی کام ہے، میرا سیاسی کاموں سے کیا واسطہ۔ باہر عبداللہ بن ابی موجود ہے، چلے جاؤ ان کے پاس، ان سے اپنا مسئلہ حل کراؤ۔ جب آپ کے پاس نزاع کے مسئلے آئے، جھگڑے کے مسئلے آئے، ایک خاتون نے چوری کی، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ باہر کا جو کعب بن اشرف وہ موجود ہے، اس کی سپریم کورٹ موجود ہے، جاؤ اس سے اپنے جھگڑے طے کراؤ، بلکہ آپ نے وہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ مدینہ میں یہودی تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، 3 بڑے قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قبائل کے سرداروں کو بلایا، تینوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ آپ نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہوں، مکہ والوں نے مجھے نکال دیا، مدینہ والوں نے مجھے پناہ دے دی، لہذا مہربانی کرو، یہ میری مسجد ہے، میں یہاں اللہ اللہ کر رہا ہوں، باقی تم لوگ جو چاہو کرو، میں تمہارے معاملات میں نہیں اور تم میرے معاملات میں نہیں۔ آپ نے یہ تو نہیں کیا، آپ نے تو ان کو دو ٹوک انداز میں پیغام دے دیا کہ میں اس مدینے کا ریاست کا حکمران ہوں، بادشاہ ہوں، اب میرا آئین چلے گا، اب میرا قانون چلے گا، اب میرا نظام چلے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ تم صرف اپنے مذہبی رسوم کی حد تک آزاد ہو،
اپنے مذہبی رسوم کے مطابق عبادت کرو، لیکن ریاست، قانون، آئین، دستور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ان 10 سالوں میں یہ پورا کا پورا دین اتر گیا، وہ پورا کا پورا دین جو سابقہ دور انبیاء میں نہیں اترا، آخری دور میں آ گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن مجید کی آخری احکامی آیت ہے، اس کے بعد پھر کوئی حکم نہیں اترا ہے، یہ آخری حکم تھا جو آ گیا۔ اور یہ حکم کب آیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ میدان عرفات میں موجود تھے۔ کب موجود تھے؟ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، اس کے بعد فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک۔ یہ بڑے بڑے معرکے، درمیان میں غزوہ بنی المصطلق سن 6 ہجری۔ ان تمام غزوات سے فراغت کے بعد جب پورے عرب پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عملا قائم، رائج، نافذ ہو گیا، ایک اسلامی اسٹیٹ بن گئی، ایک اسلامی ریاست بن گئی، پورے جزیرت العرب میں ایک بھی کافر موجود نہیں تھا، سارے کے سارے کلمہ گو تھے، 5 لاکھ نفوس پر یہ مشتمل علاقہ تھا۔ اور آپ کے ارد گرد اس وقت جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود تھے۔ آپ نے اس وقت سوال کیا تھا، اے میرے صحابہ اقرار کرتے ہو؟ جو ذمہ داری مجھ پر تھی، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دو۔ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ صحابہ اقرار کرتے ہیں کہ بالکل آپ نے ذمہ داری پوری کی۔ آپ نے اپنے رب کو فرمایا، اے میرے رب تو بھی گواہ بن، تیرے بندے گواہی دیتے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس پر یہ آیت اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ آج قرآن تام ہو رہا ہے، اس کے بعد اب کوئی وحی نہیں آئے گی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا شہنشاہ والا انداز، شاہی فرمان، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ وہ مشن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا گیا۔ تو دین مکمل نافذ ہوا اور مکمل نازل ہوا اور مکمل نافذ بھی ہو گیا، تاکہ آئندہ کی نسلوں کے لیے ایک نمونہ عمل رہ جائے، بعد کے ادوار میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں کر سکے تو ہم کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ اتمام حجت کرائی ہے کہ جب پیغمبر یہ کام کر سکتا ہے، جب صحابہ یہ کر سکتے ہیں، تو پھر بعد کے ادوار میں بھی یہ ممکن ہے۔ ایسا نہیں کہ ممکن نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ رائج کرنا ہوگا، وہ عمل اختیار کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کوئی ایک صحابی آیا ہو آپ کے پاس، آپ سے کلمہ سیکھا ہو، اور کلمہ سیکھنے کے بعد اس نے کہہ دیا، حضرت السلام علیکم، میں تو چلا اپنی دکانداری کی طرف، میں تو چلا اپنے دہاڑی لینے کے لیے، میں تو چلا اپنی کھیتی باڑی کے لیے، آپ جانے اور آپ کا دین جانے۔ ہمیں تو ایک صحابی ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ جو بھی ایمان قبول کرتا وہ آپ کی تحریک کا کارکن بن جاتا، آپ کی تحریک کا علمبردار بن جاتا، آپ کی تحریک جن مراحل سے بھی گزرے
ان تمام تحاریک میں یہ کارکن موجود ہوتا تھا. تو یہ نمونہ عمل اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے دکھلایا گیا. یہ وہ دین تھا جو اللہ نے بھیجا اور محمد الرسول اللہ نے اس کو قائم کر دیا. یاد رکھیے یہ دین اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں ہے، صرف اذکار کا نام نہیں ہے، صرف نکاح اور طلاق کا نام نہیں ہے، صرف میراث اور وصیت کے قوانین کا نام نہیں ہے. اگر آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کبھی آپ کو موقع ملے، مشکات المصابیح ہے یا اسی طریقے سے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، کوئی سی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اور چھوڑ دیجئے، صرف اس کی فہرست پر ایک نظر ڈال دیجئے. اگر اس میں کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے، کتاب النکاح ہے، کتاب الطلاق ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کتاب البیع بھی ہے، کاروبار کا طریقہ بھی پیغمبر نے بتایا ہے. اس میں تو کتاب المزارعات، کھیتی باڑی کا طریقہ بھی پیغمبر نے بتایا ہے. اس میں تو قانون بھی ہے، اس میں تو ریاست بھی ہے، اس میں تو احکام بھی ہے، اس میں تو انسانی زندگی جتنی آپ اس کی وسعت کرتے چلے جائیں اس سے متعلق رہنمائی وہاں آپ کو مل جائے گی. تو یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ دین صرف محدود دائرے کے لیے نہیں تھا، محدود وقت کے لیے نہیں تھا. یہ کوئی رمضانی دین نہیں ہے، یہ محرم والا دین نہیں ہے، یہ کوئی ربیع الاول والا دین نہیں ہے، یہ 12 مہینوں کا دین ہے، یہ 365 کا دین ہے، یہ تو موت تک کا دین ہے، یہ تو زندگی کے تمام معاملات کے لیے دین دیا ہے. پھر دور مکی میں آپ دیکھیے گا، دور مکی میں جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیش کیا، مزاحمت کس نے کی ہے؟ ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، یہ کون لوگ تھے؟ ابو جہل کو جانتے کون تھا؟ یہ قوم کا سردار تھا. ابو لہب قوم کا لیڈر تھا. عتبہ، شیبہ، ولید یہ قوم کا لیڈر تھا. اور اگر آپ کو میں پیچھے کی طرف لے جاؤں، ماضی کے انبیاء کی طرف لے جاؤں، تو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر کون آیا تھا؟ نمرود. تو نمرود کسی علاقے کا پادری تھا کیا؟ کسی کنیسہ کا چوکیدار تھا کیا؟ کوئی پوپ تھا؟ وقت کا حکمران تھا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کون آیا تھا؟ فرعون. فرعون کون تھا؟ فرعون آپ کیا سمجھتے؟ پوپ تھا کیا؟ مذہبی پیشوا تھا؟ لوگ اسے دم درود کے لیے جاتے تھے. فرعون بھی سمجھتا تھا کہ موسیٰ جو بات کہہ رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کی ریاست دھڑن تختہ ہو رہی ہے. ابراہیم کی دعوت سے نمرود پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کون سا رب العالمین ہے، میرے علاوہ بھی کوئی اور رب العالمین موجود ہے. یہی بات ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید سمجھ گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کلمے کے قبول کرنے کے بعد پھر نہ ابو جہل اور نہ عتبہ، نہ ولید اور نہ کوئی اور کسی کی ریاست نہیں رہے گی. ریاست ایک محمد الرسول اللہ کی ہوگی. جبھی تو اس قوم نے، ان کے لیڈروں نے مخالفت کی. مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ صرف سرداری، یہ بھی آپ کو میں سمجھا دوں، مسئلہ صرف سرداری کا بھی نہیں تھا. اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. آپ کے سامنے 4 آپشن رکھے گئے تھے. یہ آئے تھے بڑے بڑے آپ کے پاس آئے، بھتیجے بیمار ہو علاج کرا دیتے، اچھے حکیم سے. مال چاہیے، پورے مکہ کی دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر سردار بننا چاہتے ہو، ہم آپ کو پورے عرب کا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، آپ ہی سردار. اور اگر کسی حسین عورت سے نکاح چاہتے ہو اس کا بھی اہتمام کر دیتے ہیں. لیکن بھتیجے
یہ جو تم نے کلمہ پیش کیا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو مت بیان کرو، یہ قبول نہیں ہے۔ 10 کلمے اور قبول ہو جائیں گے، یہ والا کلمہ قبول نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی زد کہاں جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سننے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تمہارے دائرہ اختیار میں ہیں، اگر تم سورج اور چاند کو میرے ہاتھوں پر لا کر رکھ دو، میں پھر بھی باز آنے والا نہیں ہوں، یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی۔ اب ذرا اس واقعے پر غور کیجئے، کبھی سوچئے گا تو اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جتنے بھی بڑے سردار ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، شرط یہ کہ کلمہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ سردار محمد الرسول اللہ، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں لیکن نظام ابو جہل کا ہوگا، قانون ابو جہل کا ہوگا، دستور اور آئین ولید کا ہوگا، ہاں محمد الرسول اللہ سردار ہوں گے۔ یہ ان کی پیشکش تھی۔ آپ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ میں ایسی سرداری نہیں چاہتا کہ جس میں قانون، نظام اور آئین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج 1400 سال کے بعد ہم جو یہ نعرہ لگاتے ہیں، میں اس نعرے کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کے جذبات کا اظہار ہے، نعرے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، میرے آقا محمد الرسول اللہ، میرے سرکار محمد الرسول اللہ، یہ کہتے ہیں نا، یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آقا محمد الرسول اللہ، میرا سرکار محمد الرسول اللہ، تو کیا محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا نظام میرے 6 فٹ کے بدن پر موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ کا نظام میرے گھر پر موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آج کی عدالتوں میں موجود ہے؟ آج کی پارلیمنٹ میں موجود ہے؟ کیا ہمارا اجتماعی نظام اس کے مطابق ہے؟ جواب تو نفی میں آ رہا ہے۔ تو اگر جواب نفی میں آ گیا تو پھر ابو جہل کا یہ کہنا کہ نظام تو ابو جہل کا ہوگا، سردار محمد الرسول اللہ ہوگا، اور ادھر ہم کہیں کہ سردار تو محمد الرسول اللہ، نظام لارڈ میکالے کا ہوگا، نظام انگریزوں کا بنایا ہوا ہوگا، نظام انسانوں کے ذہن کے سوچ کا ہوگا، تو مجھے پھر یہ جواب دیجئے کہ ابو جہل کے اس قول میں اور ہمارے اس عمل میں کوئی فرق رہ گیا؟ عمل کے اعتبار سے، میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمل کے دائرے میں ہم میں اور ان میں پھر کیا فرق رہا؟ اگر آپ یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، اگر ہم عمل میں کمزور صحیح، عقیدہ تو ہمارا وہ نہیں، میں تسلیم کر لیتا ہوں آپ کا عقیدہ وہ نہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق اربع، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خلاف ورزی، اس میں جو ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ مجھے بتائیے، یہ جو نشانیاں پیغمبر نے بتائی ہے، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، جھگڑا کرنا، کیا اس کا تعلق عقیدے سے ہے؟ اس کا تعلق تو عمل سے ہے۔ تو پھر جب عمل سے تو پیغمبر پھر کیوں منافق کہہ رہا ہے؟ اگر منافق عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس کا تعلق تو عمل سے ہے، اس کا تعلق تو عقیدے سے نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔
جب تک ہم اپنے قول اور عمل سے محمدی نہیں بنیں گے تب تک اللہ کے دربار سے کامیابی کی سند ملنا ممکن نہیں ہے۔ بات تو بہت سخت ہے لیکن یہی حقیقت ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں محمدی بننا ہوگا، لیکن یہ محمدی زندگی کے تمام دائروں میں ہوگا، زندگی کے تمام معاملات میں ہوگا۔ ہمیں مسجد میں بھی محمدی بننا ہے، ہمیں رمضان میں بھی محمدی بننا ہے، ہمیں محرم میں بھی محمدی بننا ہے، ہمیں ربیع الاول میں بھی محمدی بننا ہے، ہمیں 365 دن محمدی بننا ہے۔ تب کہیں جا کر کے اللہ کے ہاں کامیابی کی امید ہوگی کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، لیکن یہ علامہ اقبال اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی براہ راست اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآنی آیات احادیث کا ایک فہم جو علامہ اقبال نے لیا، اس فہم کو وہ بیان کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، ہم لوح و قلم تیرے ہاتھ میں رکھ دیں گے، اپنی تقدیر خود بنا لے۔ لہذا آج کے دور میں ہمیں محمدی بننا ہوگا، کامل عبدیت اختیار کرنا ہوگی۔ اب چونکہ آپ نوجوان ہیں لہذا آپ نوجوانوں کے لیے سیرت کا پیغام وہ میں بیان کر دوں، وہ یہ کہ فالذین آمنوا بہ، آخرت میں کامیابی پہلی شرط فالذین آمنوا بہ، اس پیغمبر پر ایمان۔ الحمدللہ اس شرط کو تو ہم نے پورا کر لیا۔ دوسری شرط وعزروہ، اس پیغمبر کی تعظیم کرنا، اس پیغمبر کا احترام کرنا، ان کی موجودگی میں بھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، جب بھی ان کی مجلس ہو، حدیث بیان ہو رہا ہو، قرآن بیان ہو رہا ہو، ادب احترام کے ساتھ جو ہے یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہنا، اور ان کی احادیث کا احترام، ان کے فرامین اور ارشادات کا احترام، یہ ہم پر لازم ہے۔ وعزروہ، اسی طریقے سے کوئی پیغمبر کی توہین کرتا ہے تو اس توہین کرنے والے کو لگام دینا، اس کی زبان کو کھینچ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وعزروہ، اس پیغمبر کی تعظیم کرنا۔ اگرچہ اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا وَكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ہی ان کے لیے کافی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا سویڈن میں وہ جس ملعون تھا جس نے پہلی مرتبہ 2007 میں خاکے بنائے تھے اور گارڈ کے دائرے میں وہ گھوم رہا تھا اور ہر وقت جو ہے اس کو خطرہ موت کا تھا، لیکن جب اللہ آیا انتقام لینے پر تو کیسے انتقام لیا؟ جلا کر خاک کر دیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ تو اللہ اپنا کام کرتا ہے، لیکن میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کا احترام خود بھی کریں، اور کوئی بدبخت اس حوالے سے کوئی حرکت کرتا ہے اس حرکت کا جواب دیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ یہ پیغمبر کا ہم پر حق ہے اور یہ پیغمبر کی تعظیم ہے اور یہی پیغمبر کی نصرت ہے۔ لہذا وعزروہ، پیغمبر کی تعظیم کرو گے۔ تیسرا ونصروہ، اس پیغمبر کی مدد۔ تو پیغمبر کی مدد ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو توہین کرے اس کو لگام دو گے، جیسے بھی لگام دے سکو، جو کچھ بھی تم سے بن سکے وہ کام کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ منصب رسول، مقام رسول، اس کا جو ہے تحفظ کرنا۔ منصب رسول ہے خاتم النبیین، جیسے میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہادی اور راہبر مقرر کر دیا، لہذا ان کے مقام ختم نبوت کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
دور نبوی میں اسود عنسی وہ مدعی نبوت اٹھا، آپ نے اس کو قتل کروا دیا۔ مسیلمہ کذاب، اس نے دعوے نبوت کیا، مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ ابو بکر نے خالد بن ولید کے ذریعے اس کو تہ تیغ کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ اور بعد کے ادوار میں جہاں جہاں ختم نبوت پر حملہ ہوا، اس وقت کی امت نے اس کا بھرپور علاج کیا۔ 1857 میں انگریزوں کا غلبہ جب مضبوط ہو گیا اور اس کے بعد قادیانی پودے کی کاشتکاری ان انگریزوں نے کی، وہ فتنہ آج بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ گو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، لیکن یہ فتین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ اب جبکہ یہ جدید وسائل کا دور ہے اور یہ چھوٹا سا آلہ، اس آلے کے ذریعے یہ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اپنے فتنوں کو پھیلا رہے ہیں، ختم نبوت پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ مقام ختم نبوت، اس کا تحفظ آپ کی ذمہ داری۔ آپ نوجوان ہیں، لہذا آپ کو یہ اقدام کرنا ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی سوشل میڈیا کو جانتا اور سمجھتا ہو، بھرپور استعمال کرے۔ یہ شفاعت محمدی کا ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہوگا۔ آپ اگر ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کیا، مسئلہ قادیانی، یہ چھوٹا سا پیمفلیٹ ہے 35 صفحات کا، اور اس کے ساتھ تشریحات پر تقریباً 150-200 صفحات، یہ پی ڈی ایف کی شکل میں نیٹ پر موجود ہے۔ اور میں امیر جماعت سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ سب کو تحفے کے طور پر یہ کتاب ضرور عطا کریں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ فتنہ ہے کیا، اور اس کی پھر آپ نے سرکوبی کرنی ہے۔ اپنے نوجوان بچوں تک ختم نبوت کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے۔ آج ہمارے کالج، آج ہماری یونیورسٹیاں ان کے ہدف پر ہیں۔ خود میں نے ایک نوجوان سے میرا واسطہ پڑا، گولڈ میڈلسٹ جو جامعہ کراچی سے تھا، پتہ یہ چلا کہ یہ قادیانی ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے زہر اگل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، پہلے خود ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھیں، سیکھیں، اور اس کے بعد اس کا دفاع کریں۔ یہ ہے نصرت رسول۔ تیسرا نصرت رسول یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر جیسے عرب میں انہوں نے غالب کیا، ان اقیم الدین، اسی اظہار دین، اسی اقامت دین کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ آپ کی زندگی کا مشن ہی یہی ہو کہ میں اپنے دین کو غالب کروں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لہذا یہ اقامت دین، یہ اظہار دین آج کے دور میں کیسے ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ میری اس دعوت کو اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ایک مہمان کے طور پر قبول کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے بعد کے ادوار میں دعائیں دیں گے کہ بہت اچھی رہنمائی کی ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی برپا کردہ تحریک جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اگر کوئی اس کو سیاسی جماعت کہتا ہے تو میں اس پر دلائل دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ غلبہ دین اور اقامت دین کی عملی تحریک ہے جو 1941 میں قائم ہوئی۔ جماعت نے سیاست 1957 میں شروع کی ہے، 16 سال بغیر سیاست کے گزارے ہیں۔ سیاست میں اس وقت قدم رکھا ہے جب مولانا مودودی رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ اقامت دین کا کام اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، تب انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا، ورنہ ان کا مشن اقامت دین ہے۔
ان کا مشن اظہار دین ہے. لہذا اس تحریک کا کارکن بن جائیے, اس تحریک کے ساتھی بن جائیے. یہ آج کے دور کی اسلامی تحریک ہے, یہ آج کے دور کی نبوی تحریک ہے, جو تطہیر افکار, جو تعمیر سیرت, جو اصلاح معاشرہ اور جو انقلاب امامت کا کام کر رہی ہے. ان 4 مراحل سے گزر کر ہی کوئی انقلاب آ سکتا ہے, اور یہی راستہ جماعت اسلامی کا ہے. لہذا اس تحریک کا ساتھ دیجیے. ایک اور فتنہ جو درمیان میں مجھ سے رہ گیا بتانا, وہ فتنہ ہے پرویزیت. جیسے قادیانیت فتنہ ہے, اس طرح پرویزیت ایک بڑا فتنہ ہے جو انکار حدیث کے حوالے سے کام کر رہا ہے. کل رات بھی مجھے ایک خاتون کا ایک میسج آیا, لمبا چوڑا میسج ہے. اس میں اس خاتون نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث غیر اہم ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو یہ وہ فتنے ہیں جو پھیلتے چلے جا رہے ہیں. لہذا سنت کیا ہے, سنت کی آئینی حیثیت کیا ہے, حدیث کا مقام کیا ہے, حدیث کی حیثیت کیا ہے, ان سب کو جاننے کے لیے یہ دوسرا کتابچہ ہے سنت کی آئینی حیثیت. یہ بھی میں ان کو گزارش کروں گا یہ کتابچہ آپ کو فراہم کریں. ایک مسئلہ قادیانی اور ایک سنت کی آئینی حیثیت. ان 2 کتابوں کا آپ نے لازماً مطالعہ کرنا ہے اور اس اسلامی تحریک کا ساتھ دینا ہے. آپ کی جوانی اگر اسلام کے لیے وقف ہو جائے, اگر آپ کی جوانی اقامت دین کے لیے وقف ہو جائے, اگر آپ کی جوانی دفاع دین کے لیے اور نصرت رسول کے لیے وقف ہو جائے, میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین سودا دوسرا کوئی نہیں ہے. کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما, ہم سب سے راضی ہو جاؤ, ہماری تمام مشکلات حل فرما, تمام پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے جتنے احباب رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ یہ ربیع الاول کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں 12 مہینے ہمارے گھروں پر نازل فرما, ہماری زندگیوں میں نازل فرما. اے اللہ ہمیں سچا محمدی بننے کی توفیق عطا فرما, ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار سپاہی بنا دے, سچا وفادار سپاہی بنا دے, اس کے دین کا داعی اور علمبردار بنا دے. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اس محلے پر, اس بستی پر, اس علاقے پر اپنی رحمت نازل فرما. یہاں کے نوجوانوں کو دین کا سپاہی بنا دے, یہاں کے نوجوانوں کو اقامت دین کا محافظ بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.